اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور موٹاپے کی بیماری اور وزن کو کس طرح کم کیا جائے۔ یہ ٹاپک بہت ہی پسندیدہ اور پاپولر ٹاپک ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹاپا اس وقت دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ پاکستان میں بھی جو نیشنل ہیلتھ سروے ہوا اس نے یہ بات ثابت کی کہ پاکستان میں تقریباً 20% افراد ایسے ہیں کہ جو اوور ویٹ ہیں، کہ جن کا ریکوائرڈ ویٹ اس سے زیادہ ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہے۔ اور یہ موٹاپے کی بیماری صرف بڑی عمر کے لوگوں اور خواتین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا شکار ینگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ موٹاپے کی بیماری کس طرح ہوتی ہے، اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور روزے کے ذریعے اس موٹاپے کی بیماری کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ موٹاپا ناظرین اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جسم کے اندر فیٹ کی ایکسیسو مقدار جمع ہو جاتی ہے، ضرورت سے زائد مقدار جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہے، چربی کی، اور چربی کی تہیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ موٹاپے کی بیماری وجود میں آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک فرد کا وزن بڑھ جاتا ہے، جو ظاہری طور پہ ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے کولوں پہ گوشت جمع ہو جاتا ہے، اور پورے جسم کے اوپر ایک چربی چڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو اس کے اصل نقصانات ہیں وہ لک کے نہیں ہیں، بلکہ جو اس کے جسم کے اندر اس کے نقصانات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ سیویئر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کا ایک بہت بڑا موضوع اس وقت یہ موٹاپے کی بیماری ہے۔ کیونکہ دنیا بھر میں جو بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں اس کی بھی ایک وجہ موٹاپا ہے، شوگر کی بیماریاں ہیں اس کی بھی ایک وجہ موٹاپا ہے، فالج کی بیماری ہے، گردے کی بیماریاں ہیں، گھٹنے کی اور آرتھرائٹس کی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ بھی وزن کا بڑھنا اور موٹاپے کی بیماری ہے۔ تو یہ موٹاپا بیماریوں کی جڑ ہے، اور جس کے نتیجے میں 20 بیماریاں ایسی جنم لیتی ہیں کہ جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ نقصان شارٹ ٹرم بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے۔ فزیکل ان ایکٹیویٹی کہ جو موٹاپے کی بنیادی وجہ ہے، اس کے بارے میں بڑی سائنسی تحقیق ہوئی ہے، اور حال ہی میں ایک ریسرچ پیپر سامنے آیا جس میں انہوں نے کئی ہزار لوگوں کو اسٹڈی کیا اور یہ شو کیا کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جن کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، وہ دنیا میں کم عرصے تک زندہ رہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس میں کینسر، دل کی بیماریاں، فالج، شوگر اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں شامل ہیں۔ اور اس موٹاپے کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اس موٹاپے کو کم کرنے کا کوئی دواؤں کے ذریعے علاج نہیں ہے۔ کسی دوا کے ذریعے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس کو علاج کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا جائے، اور فاسٹنگ اس ڈائٹ کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہتر اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اس وقت فی زمانہ یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ روزہ اور فاسٹنگ کا عمل یا اسٹرویشن یا فاقہ کشی، اس کے نتیجے میں جتنا مؤثر طریقے سے اس ویٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس موٹاپے کے نقصانات سے، اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے کہ جو زیادہ مؤثر ہو۔ اس کے لیے پھر یہ طریقہ علاج بنائے گئے ہیں جس کو فاسٹنگ تھراپی کہتے ہیں، اسٹارویشن تھراپی کہتے ہیں، کہ لوگوں کو فاسٹنگ کرائی جائے۔ اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر ایک فرد صرف رات بھر فاسٹنگ کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم پہ کتنے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے وزن میں کیا کمی ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ لوگ جو بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی استعمال کرنے کی، شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ یا ایون جو لوگ الٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کرتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھیں، اس کے نتیجے میں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہفتہ روزہ رکھنا یا لانگ ٹرم روزہ رکھنا، 15 دن، 20 دن اور ایون 30 دن روزہ رکھنا 15 سے 18 گھنٹے کے لیے، اس کا جو ویٹ کے اوپر امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر لوگ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں اس رمضان کے مہینے میں، تو ایزیلی اس رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجے میں 10 سے 12 کلو وزن کم کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، کہ جس میں جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی کمزوری واقع نہیں ہوگی، اور وزن کم ہو جائے گا۔ اور یہ ویٹ ریڈکشن کا ایفیکٹ صرف ان لوگوں پہ نہیں ہوتا کہ جو موٹاپے کا شکار ہوں، جو اوبیز ہوں، بلکہ اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ جو موٹاپے کی طرف مائل ہوں یا جو اوبیز نہ ہوں، لیکن جن کے جسم کے اندر چربی کی ایکسیسو مقدار موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ جو روزہ رکھنے کا عمل ہے، اس کے جہاں بہت سارے روحانی فوائد ہیں، وہاں موٹاپے کا علاج اور وزن کم کرنا اس کے طبی فوائد میں سے ایک بہت اہم فائدہ ہے۔
اور یہ ایک بہت اہم میڈیکل مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر. آپ کے علم میں ہے کہ موٹاپے کی شرح بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، کولیسٹرول کی، فالج کی شرح بڑھ رہی ہے، کینسر کی شرح بڑھ رہی ہے. اور یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ اس شرح کے بڑھنے کی ایک اہم وجہ پاکستان میں اوبیسٹی اور وزن کا زیادہ ہونا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا ہے، اور بچوں میں بھی یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو اس رمضان کو کس طرح بہتر سے بہتر انداز سے استعمال کیا جائے کہ ہمیں روزے کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے وزن کے اندر بھی کمی آ جائے. جن لوگوں کا وزن نارمل ہے ان کو اس حوالے سے کوئی خاص یا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ وزن کی زیادتی کا شکار ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور یہ بات ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا غذائیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کیا ایکٹیویٹی ہمیں کرنی چاہیے، کس طرح کا فوڈ ہمیں لینا چاہیے. تو اس حوالے سے پوری ایک گائیڈ لائنز موجود ہیں. ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہیں کہ جو غذائی حوالوں سے مشورے دیتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پوری گائیڈ لائنز تیار کی ہوئی ہیں کہ آپ کی کیلورک انٹیک کتنی ہونی چاہیے، کتنی آپ کو غذا استعمال کرنا چاہیے ایک دن کے اندر، کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں اس روزے میں موٹاپے سے بچا جا سکے اور اس روزے کے نتیجے میں اپنے وزن کو کم کیا جا سکے. اگرچہ پوری دنیا میں جتنی تحقیق ہوئی ہے میڈیکل سائنسز میں، ان میں سے ہر تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں وزن میں کمی واقع ہوتی ہے. لیکن میں پاکستان میں بھی اس حوالے سے بعض ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کا کام کیا کہ پاکستان میں روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کے وزن پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جن کے وزن بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے اوپر تحقیق کی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ رمضان میں لوگ عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اور رمضان میں نہ صرف لوگ عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں بلکہ بہت ہی ہیوی قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں کہ جو کاربوہائیڈریٹ رچ ہوتی ہیں. میٹھے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، سحری میں بھی افطار میں بھی لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں. پراٹھے اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں معدے میں ذرا زیادہ دیر تک رہتی ہیں اور بھوک کا احساس کم ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو کیلورک کنزمپشن ہے یہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے. ایوریج کیلوریز جو ایک بندہ دن بھر میں استعمال کرتا ہے وہ تقریباً 2000 کلو کیلوریز ہوتی ہیں، اور اتنی غذا لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی فرد استعمال تو اتنا ہی کرے لیکن غذا اگر وہ روزانہ 3000 کلو کیلوریز لے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو پاکستان میں جن لوگوں کے وزن بڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود، تراویح پڑھنے کے باوجود، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیلوری کو اور اپنی غذا کو مانیٹر نہیں کرتے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے ویٹ کے حوالے سے کانشیس ہیں اور جن کو اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ جو ویٹ کے نتیجے میں اور ورس ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے وزن کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے. ان کو اپنا وزن کرنا چاہیے رمضان کے شروع میں بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور جب رمضان ختم ہو جائے اس کے نتیجے میں کہ ان کے ویٹ کے اوپر اس رمضان کے مہینے میں کیا فرق پڑا ہے. دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان کے لیے ٹپس موجود ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے ویٹ کو مانیٹر کرنا شروع کریں. رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کریں، دیکھیں گے وہ وزن کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں مانیٹر کریں کہ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو یہ بتائے گا آپ کا وزن کہ آپ کی فوڈ کی انٹیک کتنی ہے اور کس طرح کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سحری اور افطار کے اندر اور کھانے کے اندر جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں اس کا تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ان کی کیلورک ویلیو کا ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اگر ہم روزانہ 3000 4000 کلو کیلوریز یوز کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وزن بڑھ جائے. تو ہمیں اپنے غذا کی کیلورک ویلیو کا ایک اندازہ ہونا چاہیے. جو انفارمیشن اویلیبل ہے تمام ڈاکٹرز کے پاس یہ انفارمیشن مل جائے گی آپ کو، انٹرنیٹ پہ موجود ہے ہر غذا کے بارے میں کہ اس کو کتنا استعمال کریں تو اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اس میٹھی چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں وزن بڑھتا ہے. موٹاپے کو کم کرنے کا ایک بہت آسان ذریعہ یہ ہے کہ انسان میٹھا کھانا چھوڑ دے اور میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے. اس میٹھی چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں وزن بجائے گھٹنے کے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح رمضان میں ہم زیادہ کولیسٹرول والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. عام دنوں میں تو کوئی آدمی روزانہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بالعموم ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں تلی ہوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. پکوڑے پکائے جاتے ہیں، سموسے استعمال ہوتے ہیں اور چیزیں جو ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہیں. تو جو لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے اہم ٹپ تو یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیپ فرائیڈ چیز استعمال نہ کریں. اگر
کوئی چکنائی والی چیز استعمال بھی کرنی ہے تو ڈیپ فرائیڈ نہ ہو، کیونکہ اس میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چکنائی الٹیمیٹلی جو آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، بلکہ اس ویٹ کو بڑھا بھی دے گی۔ اور ایک اہم بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا ایکٹیویٹی کم کرنی چاہیے، چلنا پھرنا کم چاہیے، محنت کم کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جب روزہ ہوتا ہے تو اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتا ہے، حالانکہ روزے کے نتیجے میں جسم کے اندر اور دماغ کے اندر کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لوگ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ جو عام دنوں میں لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالعموم رمضان کے مہینے میں ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، واک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آنا جانا، ملنا جلنا، کام پہ جانا، وہ چیزیں ذرا کم ہو جاتی ہیں اور لوگ ذرا اس میں تھوڑی احتیاط کرنے لگتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کم نہیں کرنا چاہیے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو مینٹین ضرور کرنا چاہیے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی موجود رہے، چاہے ہم کام سے نکلیں یا ہم صرف واک کرنے کے لیے یا ریگولر ایکسرسائز کرنے کا ہم کوئی شیڈول بنائے اس طرح کہ جس کے نتیجے میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اچھی چلتی رہے۔ تو غذا کے استعمال کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بالخصوص میٹھی چیزوں کے استعمال میں، تلی ہوئی چیزوں کے استعمال کے اندر۔ اسی طرح لوگ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں افطار کے اندر لوگ شربت پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، بہت سارے جوسز استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جس میں شوگر شامل کی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ بھی آپ کے وزن کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اور چینی تو خاص طور پہ وزن کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے۔ تو اس لیے چینی کا استعمال اور چینی والے مشروبات کا استعمال یہ بھی ایک خاص احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک گلاس روح افزا کا یا نورس کا اس میں بھی کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، اور جن کیلوریز کو بالآخر آپ کے وزن کے اندر کنورٹ ہونا ہے۔ تو اس لیے ان مشروبات کے استعمال میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔ سب سے بہترین مشروب جو ہے روزے کا وہ تو پانی ہے، پانی کے ساتھ افطار کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے مشروبات کا استعمال نہ کریں، شوگر اگر کسی کو ہے تو اس کو تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے مشروبات کے ساتھ، اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنے جو جسم کی حرکت ہے، ورزش ہے، اس کے معمول کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ ٹپس ہیں کہ جن کو اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے وزن کے اندر رمضان کے مہینے میں خود بخود کمی واقع ہو جائے گی۔ اور دنیا میں جو بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے وہ انہی ٹپس کو اختیار کرتے ہیں کہ اگر آپ صرف اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں، یہ دیکھنے لگیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو رمضان میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جو اتنی نقصان دہ نہیں ہے صحت کے لیے، جیسے چھولے وغیرہ کا استعمال ہے، یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو تیل کے اندر ڈال کے چیزیں تلی جاتی ہیں، وہ بہرحال صحت کو نقصان کرتی ہیں، کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہیں اور وزن کو بھی بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اور جو آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنسز نے جو تحقیق کی ہے وزن کی کمی کے حوالے سے، اس میں روزہ ایک بہت اہم ہتھیار ہے۔ فاسٹنگ تھراپی ایک باقاعدہ اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے دنیا بھر میں وزن کو کم کرنے کا۔ لوگ ڈائٹری ریسٹرکشنز شروع کرتے ہیں، ڈائٹ کو چینج کرتے ہیں، اپنی طرح طرح کی ڈائٹس دنیا بھر میں اویلیبل ہیں کہ جو آپ کے وزن کو کم کرتی ہیں، اور وہ سب فاسٹنگ کے کسی نہ کسی اصول کے مطابق ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے ایک عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے، ہمارے لیے فرض ہے، اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہماری صحت کے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے۔ اگر ہم اس کو پراپرلی استعمال کریں، اس کے فوائد کو استعمال کریں، اور اس کے خطرات اور اس کے مضمرات سے ہم بچیں کہ وہ چیزیں جو اس روزے کو بھی نقصان پہنچانے والی ہیں اور ہماری صحت کو بھی نقصان پہنچانے والی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان نہ صرف آپ کی روحانی بلندی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق کو جوڑنے کے لیے مفید ہوگا، بلکہ اس رمضان کے مہینے میں آپ اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکیں گے، اپنے وزن کو کم کر سکیں گے، اپنے موٹاپے کو کم کر سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔